دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ آج کا پروگرام اس میں بنیادی طور پر تو دو ہی عنوان ہیں، ایک انڈیا کی لور ہاؤس میں لوک سبھا میں جو بل پاس ہوا ہے مائنورٹیز کے متعلق، سٹیزن شپ کے متعلق، اور دوسرا یہ ریویو پٹیشن جو ہے میاں محمد نواز شریف کی پاکستان کے سپریم کورٹ میں۔ لیکن اس سے پہلے ایک یعنی اہم لیکن مختصر سا تذکرہ کہ خان صاحب نے پھر اسی حماقت کا ثبوت بلکہ اس سے بدتر حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق عامیانہ انداز میں گفتگو کی، اور اب ہمارے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بڑا عامیانہ انداز میں کیا۔ اس شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان معتبر ترین اور مقدس شخصیات کے تذکرے کا مسلمانوں میں ایک پروٹوکول رائج ہے۔ اس حوالے سے یعنی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس راہ پر یہ شخص چل رہا ہے اس راہ پر بس آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہوں، اس راہ پر خطرات ہی خطرات ہیں۔ یہ اپنی جان کا بھی دشمن لگتا ہے، اپنے ایمان کا بھی دشمن ہے ہی۔ تو یہ کچھ اس میں تعجب نہیں، اس لیے پھر ہم جب سوچتے ہیں کہ ایسے درخت پر پھل جو لگا ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کا قبلہ کہاں ہے۔ یعنی یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اس کا ایتھاس اس ٹائپ کا ہے۔ اس لیے جو اس کے معتقدین ہیں، جو اس کے محبین ہیں، اگر وہ اس کی خیریت چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اسے کہنا کہ اپنے زبان جو ہے اس کو لگام دے کے رکھے اور مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلا کرے۔ بہرحال یہ ایک دکھ بھری بات تھی، مجبوراً یعنی کہنی ہی پڑتی ہے۔ اب آتے ہیں جی اس موضوع کی طرف، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، امینڈمنٹ بل جو انڈین پارلیمنٹ میں مودی گورنمنٹ یا بی جے پی کی گورنمنٹ نے پاس کروایا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو نیبرنگ 3 ملک ہیں، ہمسایہ ملک ہیں، افغانستان اگرچہ ان کا ڈائریکٹ ہمسایہ نہیں ہے لیکن وہ کاؤنٹ ہمسایہ ہی کرتے ہیں، ہمسایہ ممالک یعنی بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے جو بھی وہاں پر کسی حوالے سے موجود ہیں لوگ لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ان کو سٹیزن شپ کا گویا ایک پاتھ وے مل جائے گا، ایک راستہ مل جائے گا کہ انڈیا کی سٹیزن شپ وہ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو اس چیز سے ایکسکلوڈ رکھا گیا ہے کہ جس پر یہ شک ہو کہ یہ بنگلہ دیش سے آیا ہے، افغانستان سے آیا یا پاکستان سے اور یہ مسلمان ہے، ظاہر ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے انڈیا کی سٹیزن شپ کی راستے پر چلنے کا یا اس کیٹیگری میں فائل کرنے کا۔ یعنی یہ کلیئرلی ریلیجن بیسڈ نیشنلٹی ہے یا ریلیجن بیسڈ ایک تفرقہ ہے جو انڈیا بظاہر کانسٹیٹیوشنل اسپیکنگ وہ سیکولرزم کا علم بردار ہے، اس کے بانیان بھی یہی سمجھتے تھے یا کم از کم کلیم کرتے تھے۔ لیکن موجودہ بی جے پی کی حکومت جب سے یعنی سنس اٹس انسیپشن ان دی پولیٹیکل ارینا، جب سے یہ سیاست میں آئی ہے، ان کا یہی وتیرہ اور مقصد ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں پر خاص طور پر اور کوئی بھی باقی بھی جو غیر ہندو ہیں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے۔ اس میں بھی بظاہر اس بل کی یہ بات کی گئی ہے کہ اس میں یعنی جین مت کے پیروکار، ہندو مت کے پیروکار، سکھ مت کے پیروکار، عیسائی یا بدھ مت وغیرہ، یعنی وہ جتنے کم و بیش میرا خیال 6 انہوں نے مذاہب کاؤنٹ کیے ہیں، وہ تو انڈین سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو مل سکتی ہے، لیکن مسلمان نہیں کر سکتے۔ اصل میں اگر کسی نئے مسلمان کی وہاں پر انٹری کے متعلق سمپلی یہ بل ہو، اگرچہ پھر بھی ڈسکریمنیٹری ہے، اور اس پر ظاہر ہے وہاں کے جتنے بھی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، سب نے احتجاج کیا اور کر رہے ہیں، جتنا بھی انٹیلیجنٹس یا آؤٹ سائڈ آف ہندوتوا ہے سب جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہاں چارہ ہی کہو اور کیا ہے جہاں عقل و خرد کی ایک بھی مانی نہیں جاتی. تو یہ بی جے پی کی گورنمنٹ ظاہر ہے ایک کٹر قسم کا اینٹی ہیومن ایجنڈا رکھتی ہے جس کو وہ ہندوتوا کہتے ہیں. اب بظاہر تو باقی ریلیجنز کے لیے بڑی یعنی یہ بات کی گئی ہے کہ ان کو مل جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے. مسلمانوں کو تو ایکسپریسلی ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، لیکن باقی کو ٹیسٹلی ایکسکلوڈ کیا جائے گا ان پریکٹس. یعنی کاغذوں پر تو لکھا ہوا ہے لیکن ان کو کبھی ریئرلی یہ فیسلٹی دی جائے گی. تو ورنہ سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک ہندوؤں کے لیے ہی پاتھ وے ہے کہ جو بنگلہ دیش سے یا پاکستان سے کہیں سے وہاں جائیں تو ان کو مل جائے. لیکن یہ بھی ایک کور اپ ہے، اس لیے کہ ان ممالک سے کتنے ہندو ہیں جو انڈیا میں جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پر جو مسلمان ہیں، آسام میں خاص طور پر ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی، یا مغربی بنگال میں، یا ان سے ملحقہ جو باقی علاقے ہیں، ان پر انڈین بی جے پی کے ٹھگ گروپ جو ہیں اور حکومت سمیت یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ انڈین نہیں ہے. یعنی ہیں وہ انڈین، انڈیا میں ان کی جنریشنز بر جنریشنز پیدا ہوئے، ان کے دادے پردادے یعنی کئی سو سال سے کئی جنریشن سے وہاں رہ رہے ہیں. لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو ڈس انفرینچائز کیا جائے، ان کو سٹیزن شپ سے محروم کر دیا جائے، گویا ایک ماڈرن سینس میں جو کبھی ہریجن، اچھوت یا دلت ہوا کرتے تھے وہ ایک طرح کے آؤٹ لاس تھے اور ان سے غلیظ قسم کے کام لیے جاتے تھے. وہ گویا انسان ہی نہیں تھے ان کی نظر میں. تو ماڈرن طریقے میں ان کو دلت بنایا جا رہا ہے، ان کو ان سے بھی بدتر بنایا جا رہا ہے کہ کہیں جی تم تو ہو ہی کسی اور ملک کے، تمہارا اس ملک سے تعلق ہی نہیں ہے، محض اس لیے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. تو اصل میں ان کے خلاف یہ دشمنی ہے کہ ان پر الزام لگائیں گے بھائی آپ تو ہو ہی نہیں ادھر سے، آپ تو ہوئی بنگلہ دیش سے، آپ برما سے آئے ہو، آپ فلاں جگہ سے آئے ہو، لہذا تم یعنی ہیں وہ وہاں کے انڈیا کے ہی رہنے والے، وہیں پیدا ہوئے، ان کے آبا وہیں پیدا ہوئے، ان کی جنریشنز کی وہیں پیدا ہوئیں، لیکن ان کو ایزی ہے کہ اپروٹ کرنا کہ تم انڈین نہیں ہو. لہذا انڈین بھی نہیں ہو، اور ظاہر ہے جب انڈین نہیں ہو تو مسلمان بھی ہو. اب یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہیں تو اس کا مطلب آپ کو سٹیزن شپ مل بھی نہیں سکتی اور آپ سٹیزن بھی نہیں ہو. تو اس طرح ان کو ایک یعنی بالکل غلامانہ سے بھی بدتر زندگی پر مجبور کرنا ہے اور الٹیمیٹلی ان کے مذہب کو چینج کرنا، یہ اس قسم کے مقاصد ہیں. تو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے پاکستان کے حکمران تو گویا یہاں پر مسلم شخص کے خلاف باقاعدہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، مسلم شخصیات کا نام لیتے ہوئے. جو مسلمان ہیں ظاہر ہے وہ تو عقیدت سے گویا مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حضرت صاحب ہیں کہ اپنی بد زبانی جو ہے اس کو صرف اپوزیشن تک محدود نہیں رکھتے، اس کو آسمانوں تک بھی یعنی اس کا جو بدتر استعمال ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کشمیر پر ان کا ریسپانس دیکھ لیں، اس پر دیکھ لیں، ایک آدھے بیان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ٹانگ پر کھڑے رہے یہی ہوگا. تو آگے نیکسٹ یعنی عنوان جو ہے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ ریویو پٹیشن ارشد ملک سکینڈل، جو ویڈیو سکینڈل تھا، جو اکاؤنٹیبلٹی کا جج تھا، جس نے میاں محمد نواز شریف کو عزیزیہ ریفرنس کیس میں سزا سنائی تھی. تو وہ صاحب جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اسی سال کے آغاز میں کیا شاید اگست سے کچھ ہی پہلے وہ مریم نواز نے پریس کانفرنس میں لاہور میں موسٹ پروبیبلی میرا خیال جولائی میں وہ ایک ویڈیو، جولائی کے فرسٹ ویک میں ایک ویڈیو ریلیز کی پریس کانفرنس کے دوران، جس میں ارشد ملک وغیرہ وغیرہ، آپ تفصیلات ظاہر جانتے ہیں اس پر کیا بات کرنی ہے. اسی ایشو کو ٹیک اپ کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بند باندھنے کی کوشش کی. اور بند کس کے خلاف باندھا؟ یہ کہ میاں محمد نواز شریف کو اس ویڈیو سے یا اس جج کے کنڈکٹ سے، یا اس جج نے جس طرح انڈر پریشر ہو کر یا بلیک میل ہو کر میاں محمد نواز شریف کو سزا سنائی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ویسے تو اس پر بڑا تفصیلی پروگرام اسی دوران کا، جب یہ آیا تھا فیصلہ اگست 23 کو،
ہمارے یعنی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، کوئی اگر دوست انٹرسٹڈ ہو تو اس میں بڑی تفصیلات ہیں اس فیصلے کی کہ کیا اس میں یعنی کیا گیا ہے. تو بریفلی یہی ہے کہ اس میں ہر وہ بات کی گئی ہے، ہر وہ ارکریزی اور ہیڈ سپلٹنگ کی گئی ہے جو اس آبجیکٹو کو اچیو کرتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو جو اپیل ان کی پینڈنگ ہے العزیزیہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں فائدہ نہ پہنچے. تو اس والے سے وہ کہتے ہیں مثلاً کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ جو ریکارڈ کرنے والا بندہ ہے وہی آ کر پیش کر سکتا ہے عدالت میں. اچھا، وہ پھر ایکسیپٹیبل صرف اس صورت میں ہوگی جب اس کسی بندے نے وہ بنائی ہو جس کی روٹین میں یہ ڈیوٹی ہے بنانا ہے جی، اور جس نے پھر اجازت لے کر بنائی ہو. اور پھر اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر لیب سے وہ یعنی ٹیکنیکلی اس کا انالیسز اور وہ ویریفائڈ ہو، یہ بھی ہو جائے تو پھر بھی عدالت جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، وغیرہ وغیرہ. یعنی ہر وہ بات جو ممکن ہو سکتی تھی اس کو پریمپٹ کیا گیا میاں نواز شریف کی اپیل کو. حالانکہ سپریم کورٹ جب اپیلیٹ جورسڈکشن کے تحت کوئی کیس کسی بھی ہائی کورٹ میں موجود ہو، زیر سماعت ہو، تو اس اپیلیٹ جورسڈکشن کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو پریمپٹ نہیں کر سکتی، اس کو مائکرو مینیج نہیں کر سکتی. یعنی یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. لیکن ظاہر ہے بغض نواز شریف اتنا شدید تھا کہ انہیں کیا غرض ہے اس سے، ہے جی. یہ وہی کھوسا صاحب ہیں جو کبھی کہتے تھے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر وغیرہ، لیکن جب سسیلین اصل مافیا اور گاڈ فادر نے پریشر ڈالا تو 2 دنوں میں ہی وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈڈے پرنے ہو گئے یعنی 2 دن میں ہی لیٹ گئے اور تیسرے دن کہا کہ آپ ہی آرمی چیف ہیں جی. قانون تو کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ہی ہیں یعنی کہیں قانون ہو تو پھر بھی ریلیف نہیں مل سکتا اور کہیں قانون نہ ہو تو پھر بھی ریلیف دے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وہ پہلے ایک بات کا تو کہتے تھے سکھا شاہی، یہ کھوسا شاہی ہے یا یہ کھوسا عدل ہے. تو بہرحال اس کے خلاف جو خواجہ حارث ہیں میاں نواز شریف کے وکیل، ان کے ذریعے ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ اور سردار طارق اور ہیڈڈ بائی ظاہر چیف جسٹس کھوسا صاحب آج سے یہ معاملہ ٹیک اپ کر رہے ہیں. ابھی جب بات ہو رہی ہے تو موسٹ پروبیبلی یہ شروع ہو چکا ہوگا. تو دیکھیں اس میں کیا بنتا ہے. کھوسا صاحب کے پاس صرف 10 دن ہیں اور ان میں بھی ورکنگ ڈیز ظاہر اس سے بھی کم ہے، یعنی 20 تاریخ ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے. لگتا ہے کہ جاتے ہوئے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، ریجیکٹ کیا، کیونکہ اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، کوئی 1-2 پیشیوں پر ہی یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا کہ ریویو پٹیشن کوئی بہت لمبی نہیں چلتی اور بڑا ریئر چانس ہوتا ہے اس کو ریورس کرنے کا. لیکن دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ ریویو پٹیشن اب کیوں دائر کی ہے، اور تب موقع بھی تھا تو وہ انہوں نے کوئی اس میں فریق بننے کی بھی نہیں کوشش کی تھی جب وہ سیکنڈل سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے ٹیک اپ کیا. اور پھر اس کے بعد اپیل یعنی ریویو میں بھی بہت ٹائم لگا. دیکھیں نا 23 اگست کا وہ فیصلہ ہے اور اب دسمبر آ گیا، تو گویا 4 مہینے کے بعد یہ ریویو فائل کیا جا رہا ہے. پہلے انڈرسٹینڈنگ یا عام امپریشن یہ تھا کہ میاں نواز شریف اپنی اپیلوں کو بھی ان جنرل اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ کھوسا صاحب ریٹائر ہو جائیں، اور یہ ریویو پٹیشن بھی اس لیے یعنی اس وقت بھی وہ شامل نہیں ہوئے اور پھر اس کو فوراً دائر نہیں کیا کہ کھوسا صاحب کی ریٹائرمنٹ، اس لیے کہ کھوسا صاحب بغض نواز شریف میں سر تپا ڈوبے ہوئے تھے، جو ان کے ظاہر ہے مختلف ورڈکٹس اور جوڈیشل بیہیویئر سے یہ بات بڑا روز روشن کی طرح عیاں ہے. تو وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ ٹائم موضوع نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، یہ وقت گزرے گا اور نیکسٹ کوئی چیف جسٹس آئے گا تو پھر دیکھیں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صرف 10 دن ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ معاملہ ظاہر ہے پٹیشن کی ریویو پٹیشن کی صورت میں اب سپریم کورٹ لے رہی ہے، ٹیک اپ کر رہی ہے، اور وہی کھوسا صاحب جو ہیں ظاہر ہے ان کی موجودگی میں ریویو کر ہی وہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ستارے ری ارینج ہو گئے، کہیں فضائیں جو ہیں ان میں مختلف قسم کے ایلیمنٹس انجیکٹ ہو گئے.
وہ جس طرح وہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال گھوم صاحب ہیں، وہ نیب شریف والے جی، وہ جو نشیب و فراز دیکھنے کے قائل نہیں ہیں، سر تپا سروسز مہیا کرتے ہیں، جس طرح وہ فرماتے ہیں بعد کا اپنی وہ یعنی لیب میں ہوں تو کہتے ہیں کہ ہوائیں بدل گئی ہیں، رخ بدل گئے ہیں، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، پھر جب کوئی ادھر سے کان کھینچتا ہے پھر دوسری طرف ہو جاتے ہیں، وہ بھی کوئی یعنی پاکستان کو کیسے کیسے تحفے ملے ہوئے۔ ایک وہ صاحب ہیں، ایک دیکھ لیں یہ چیف الیکشن کمشنر 6 سال بیٹھا رہا ہے، فیصلہ نہیں کیا، میں صدقے جاواں تیری کمشنری تو، یعنی الیکشن کمیشن کا سربراہ ہے، الیکشن اس کے نیچے سے کسی اور نے کروا کر چوری بھی کر لیا ہے، اور وہ صاحب بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں تعویذ داغا کرتے رہے یا تسبیح میں مشغول رہے۔ بہرحال یہ اس قسم کے تحفے کھوسا، یہ جاوید اقبال اور پھر ثاقب نثار تو آن ٹاپ آف آل آف دیم ہیں جی، اور یہ جو ابھی ریٹائر ہوئے چیف الیکشن کمیشن، دیکھ لیں گے کیا کیا ہستیاں ہیں پاکستان کے پاس۔ اور پھر سب سے بڑھ کے باجوہ صاحب جو کسی بچے کی طرح اتنی ضد میں ہے کہ ملک رہے نہ رہے مجھے ایکسٹینشن ضرور ملنی چاہیے۔ یہ بھی لوگ ہیں اور یہ محب وطن کہلاتے ہیں، یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے، امیجن کر لیں۔ تو بہرحال خواجہ صاحب نے اس میں کئی پوائنٹس اٹھایا، مختصراً جو پوائنٹس یہ کہا ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ تو قانون شہادت آرڈر 84 کے آرٹیکل 164 کے تحت ایڈمیسیبل ہے، یہ قانون میں موجود ہے، آپ کس طرح اس کو اس طرح کر سکتے ہیں، یا تو اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے نا، تو ویسے تو نہیں، قانون بھی موجود رہے اور آپ ادھر سے ایک اور ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یعنی یہ کنڈکٹ ہے جج کا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جج یعنی جج کا کیونکہ کنڈکٹ ظاہر ہے بڑا، خود ہی کہا کہ بدبودار ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جج کے کنڈکٹ سے اس کے فیصلوں متاثر ہی نہیں ہوتے۔ اب امیجن کر لیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جج جتنا بھی ذلیل خوار ہو، جتنا بھی گھٹیا آدمی ہو، جتنا بھی برا ہو، جتنی بھی اس کی ویڈیوز آ جائیں اس کے فیصلے پھر بھی آسمانی ہوتے ہیں۔ امیجن کریں، یہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ رہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ خواجہ صاحب نے یہ بھی پوائنٹ اس میں کہ کنڈکٹ آف جج کیسے متاثر نہیں کر سکتا فیصلوں کو، یہ کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مائکرو مینج فنکشنز اپیلیٹ کورٹ کو کہ آپ کر رہے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے، اور پھر بھی وہ پریمپٹ بھی کر رہے ہیں، پروسپیکٹیولی کر رہے ہیں، یعنی ابھی وہ معاملہ ہوا نہیں، اب ہیرنگ ہوئی نہیں، آپ نے پہلے ہی رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی اس میں ایف آئی آر وغیرہ لانچ کرنے کے لیے، اس کے باوجود کہ اس جج کو ریلیو کیا گیا، پھر بھی اسلام آباد میں اسے کئی ہفتے رکھا گیا اور مینج کی گئی ایف آئی آر، اس لیے کہ کاؤنٹر بیلنس کیا جا سکے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، خواجہ عارض ظاہر کمپیٹنٹ وکیل ہیں، اور یہ بالکل ایون ایک جو مجھ جیسا نالائق سا اسٹوڈنٹ ہے نا لا کا، وہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ سوائے بکس کے اور کوئی ڈرائیونگ فورس، نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کور تھا، نہ کوئی لیگل بیس تھی، نہ ہی کوئی اور بات تھی، نہ ڈیزائریبل یہ بات تھی۔ یعنی ان کے پاس تو یہ تھا کہ یہ جج کا کنڈکٹ ایسا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اس ظلم کا شکار ہوئے ہیں ان کی کوئی دادرسی ہوتی، لیکن انہوں نے اس دادرسی کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی کہ ان کو ریلیف قانون کے مطابق نہ مل جائے۔ اب دیکھ لیں، یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر ان کے سٹار جج ہیں کھوسا صاحب، بہت باہر ملک جا کے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں تعلیم خواندگی بہت تھوڑی ہے، اس وجہ سے لٹریسی ریٹ بہت تھوڑا ہے، یہ مسائل ہیں، تعلیم اس کا حل ہے۔ اور بھائی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ملک کا بران ان تعلیم یافتہ لوگوں نے ہی پیدا کیا ہے۔ کھوسا ان پڑھ آدمی ہے یہ جسٹس جاوید اقبال ان پڑھ ہے، ثاقب نثار ان پڑھ تھا، یہ جو اب سومناتھ کے مندر میں بھگوان بن کے بیٹھا ہوا ہے قمر باجوہ، یہ ان پڑھ ہے۔ وہ بھائی ان پڑھے لکھے نام نہاد لوگوں نے ہی اس ملک کی جڑیں کاٹی ہیں، اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہے۔ تعلیم کی کمی اس ملک کا پرابلم نہیں ہے، اگرچہ تعلیم کی امپورٹنس پر کسی کو کوئی یعنی دو آراء ہے ہی نہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی وائٹل ہے، لیکن اس ملک کا مسئلہ کریکٹر لیسنس ہے۔
بد کردار لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی باغ ڈور ہے، کریکٹر لیس جو بے ضمیر ہیں، ضمیر فروش ہیں، جو بوٹوں سے ڈر جاتے ہیں، جنہیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے جی، انہیں پھر بھی ایکسٹینشن ہی چاہیے. یعنی اس قسم کا رویہ ہے. اور یہ محض چند کتابیں رٹ لینے سے اور ان کے سوالوں کے جواب امتحان میں دے دینے سے کردار نہیں بنتا. کردار کے لیے ہائی آئیڈیلز آپ کے ذہن میں انگرین ہونے چاہیے، اور وہ دین کے علاوہ نہیں ہو سکتے. اور آپ نے دیکھا کہ نئے پاکستان کا امیر جب بولتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے، اور وہ بدبو پورے ملک میں پھیل جاتی ہے، اور اب تو مقدس شخصیات بھی اس کی دستر سے محفوظ نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس دیں، لائک کریں.